السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ یہ طلاق ثلاثہ کے بارے میں مجھے ایک سوال موصول ہوا ہے، کافی دیر ہو گئی ہے، بہت دفعہ لوگوں نے اصرار کیا کہ اس پر میں کچھ موقف اختیار کروں یا کچھ بتاؤں۔ تو سوال کچھ اس طرح سے آیا ہے کہ طلاق ثلاثہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ طلاق ثلاثہ سے مراد یہ ہے کہ جو ایک ہی یکمشت، یعنی کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق بول دے، اگر مثلا کوئی کہہ دے عربی میں انتی طالق انتی طالق انتی طالق، یا پھر کہہ دے انتی طالق ثلاث مرات، تو کیا اس سے تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں اور دوبارہ واپسی کا کوئی راستہ ختم ہو جاتا ہے، یا پھر وہ ایک طلاق شمار ہوگی؟ یہ مسلم امہ کے مشہور اختلافی مسائل میں سے ایک ہے، جس میں بہت زیادہ آج کل جھگڑا پایا جاتا ہے۔ تو سوال کرنے والوں نے یہ بھی بتایا کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے، یعنی امت مسلمہ کا اس پہ اجماع ہے، اور اس اجماع کے خلاف یہ کہا گیا کہ 2% ایسے مسئلے ہیں مسلمانوں کے جس میں پوری امت میں کسی کا اختلاف نہیں، اور اس کے بعد جناب کوئی سمجھیں کہ 700-800 سال بعد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ دوبارہ سے کھڑا کیا مسلمانوں میں اور انتشار پیدا کیا، اور اس وقت مسلمان دو بہت بڑے گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک پارٹی کہتی ہے کہ جی 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں اکٹھی دینے سے، اور ایک کہتی نہیں، اکٹھی 3 طلاقیں چاہے آپ 3 بولیں چاہے 300 بولیں، وہ ایک شمار ہوتی ہے، ایک حیض اور ایک مدت میں۔ یہ مسئلہ بتایا گیا جی کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے، تو اس اجماعی مسئلے کے خلاف ہم کیا نہیں جا سکتے؟ کیا اجماع ہے؟ یہ سوالات مجھے آئے، یہ بہت بڑے سوالات ہیں، بہت مشکل سوالات ہیں۔ ظاہری بات ہے اتنا اختلاف ہے تو میں اکیلا ایک بندہ اس اختلاف کو کیسے حل کروں گا؟ تو بہت بڑا بوجھ میرے کندھوں پہ ڈالا گیا۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کو حق دکھائے اور اس کی اتباع نصیب فرمائے، اور باطل کو باطل دکھائے اور اس کی اجتنابت نصیب فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم آمین۔ اچھا جی، سوال تو اب ہم سائیڈ پہ رکھتے ہیں، سب سے پہلے بات یہ کرتے ہیں کہ اجماع کیا ہوتا ہے۔ اجماع جو ہے نا، یہ لفظ ہے جی، لفظ اجماع کا مطلب ہے وہ چیز جس پہ مسلمان امت متفق ہو جائے، اکٹھی ہو جائے، اور یہ لفظ جو ہے نا یہ نکلے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، صحیح حدیث ہے، امت میں مشہور ہے۔ اس مفہوم ہے اس حدیث کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ میری امت جو ہے نا باطل پہ مجتمع نہیں ہوگی، مجتمع امتی علی الباطل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کبھی باطل پہ اکٹھی نہیں ہوگی۔ علامہ البانی، شیخ زبیر علی زئی، شعیب الارناؤوط، جتنے بڑے بڑے کبار محدثین خلف کے اور ہمارے سلف کے، سلف سے مراد جو پرانے، سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ حدیث صحیح ہے، بلکہ یہاں تک علماء نے فتوی دیے کہ اجماع کا انکار کفر ہے۔ اب یہ بڑا مسئلہ سیریس ہو گیا کہ اگر واقعی 3 طلاق کے مسئلے پہ اجماع تھا تو بھئی اس جرم کے تو ابن تیمیہ بھی مرتکب ہوئے، اور وہ دوسرے علماء بھی جو ابن تیمیہ کے بعد میں آئے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میرا اس ریکارڈنگ میں، اس بیانیے میں قطعاً کوئی میں اس پہ پوزیشن نہیں یہ لینے والا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہی ہوتی ہے یا 1 ہوتی ہے۔ میں یہ پوزیشن آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کیا یہ واقعی امت مسلمہ کا اجماعی مسئلہ تھا، کیا اس میں اجماع تھا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے ہم طلاق کو سمجھنے کے لیے بھائیوں اور بہنوں جو بھی سن رہے ہیں، اس مسئلے کے بارے میں سب سے پہلے ہم اللہ کی کتاب کے پاس جاتے ہیں۔ کتاب اللہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میرے پاس یہاں کچھ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھتا ہوں۔ یہ قاضی ابو بکر ابن العربی کی، ابن عربی مشہور ہے، متوفہ 543 543، ٹھیک ہے جی، 543 ہجری کی میں بات کر رہا ہوں، عیسوی کی نہیں۔ یہ جی ان کی وفات ہے، اور یہ بہت بڑے قاضی جج رہ چکے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے؟ اور یہ فقہ کے جو ہیں وہ غالباً مالکی بھی ہیں، یہ ٹھیک ہے جی، قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی۔ ان کی جو مشہور زمانہ تفسیر ہے نا، احکام القرآن، قرآن سے احکام کیسے اخذ ہوتے ہیں، اس کی سورۃ البقرہ کی، اور صفحہ بھی 243 ہے، سبحان اللہ، ان کا سن وفات 543، صفحہ بھی 243۔ یہ عربی نسخہ ہے، اصل نسخوں میں سے نہیں کہ ایک ہے، یہ مجھے الحمدللہ مکہ مکرمہ سے یہ میں نے لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں طلاق کے اوپر آیت نمبر 229 ہے، ثلاثے کے اوپر یہ آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الطلاق مرتان
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں بالکل واضح کر کے بات کر دی کہ طلاق جو ہے نا وہ ایک دفعہ کی چیز ہی نہیں ہے۔ اس آیت کو ہم کیسے اگنور کریں؟ بات 3 طلاق کٹھی ہونی یا نہ ہونی کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ طلاق جو ہے نا یہ مرتان ہے، ایک سے زیادہ دفعہ کی چیز ہے، 2 دفعہ ہے اور تیسری فائنل ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، امساک یعنی یا جوڑ لو تعلق یا ختم کر دو، اور لیکن کرنا احسان سے ہے۔ یہ بات امت سبق بھول چکی ہے، ہم فقہی بحثوں میں پڑھے ہوئے ہیں 3 کٹھی اگر دی تو 1 ہوگی یا 3 ہوں گی، یہ بھول گئے کہ چھوڑنا کیسے ہے۔ تسریح بے احسان کہاں سے آئے گا؟ امساک بمعروف اور تسریح بے احسان، یہ تو امت سبق بھولے بیٹھی ہے۔ جہاں طلاق ہوتی وہاں قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے، گریبان ایک دوسرے کے کھینچے جاتے ہیں، کیا نہیں ہوتا، مرنے جینا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کے شر سے بچائے۔ ہم اس آیت مبارکہ پہ بالکل امت عمل نہیں کر رہی، اس کا پہلا حصہ آپ لے لیں، اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ بلکہ میں نے جو کتاب آپ کے لیے لی ہے یہ احکام القرآن قاضی ابوبکر ابن العربی کی تفسیر ہے، اور یہ ابن تیمیہ سے پہلے ہے۔ آپ دیکھیں ابن تیمیہ جو ہے نا ان کی وفات ہے 728، 661 ہجری ان کی پیدائش ہے، اور 700 میرا خیال ہے 28 یا 30 میں ان کی سنہ وفات ہے ہجری۔ یہ 543 کا یہ عالم۔ اب یہ کوئی کہے کہ اس کو ابن تیمیہ نے اس مسئلے کو زندہ کیا، اب دیکھیں اس آیت کی تفسیر میں وہ بات ہی وہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ جو ثبت ان اہل الجاہلیہ لم یکن عندہم للطلاق عدد، جاہلیت میں طلاق پہ عدد ہی نہیں تھا۔ پہلا مسئلہ انہوں نے کہا جی اس آیت کے اوپر صرف پہلا حصہ جو ہے نا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، انہوں نے کہا فیہا 18 مسئلہ۔ اللہ اکبر، 18 مسئلے اس سے نکالے انہوں نے، 18 مسئلے۔ یہ تو پورا علم کا سمندر ہے۔ اب ہم صرف کچھ کام کر رہے ہیں جی اس کے اوپر، طلاقوں کی تعداد کے اوپر اور اجماعی مسئلے کے اوپر کہ اس پہ اجماع ہے یا نہیں ہے۔ اگر اجماع ہوتا نا، میں آپ کو اس کے اجماع کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا بتاتا ہوں، اور یہ ابن تیمیہ سے پہلے ہیں، ابن تیمیہ نے نہیں یہ چھیڑا مسئلہ۔ اب اگر اجماع کے خلاف جانے والے ہیں نا لوگ تو پھر بہت سارے ہیں۔ اجماع یاد رکھیے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ مستدرک للحاکم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اجماع کا انکار کفر بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بڑا زبردست جملہ ہے جو علمی حضرات ہیں، علماء ہیں، مبلغین ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اجماع کا انکار کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں ذرا ایک اور اجماع کا انکاری آنے لگا۔ یہ فرماتے ہیں جی اس کے اوپر 3 طلاقوں کے مسئلے اوپر وہ کہتے ہیں وراء الشافعی ان جمع الثلاثة مباح۔ یہ 243 صفحے کے اوپر ہی میں نے یہ جی کتاب اس میں نشان لگایا ہوا ہے۔ شافعی فرماتے ہیں کہ 3 اکٹھی ہو جانا ایک ہی مجلس میں مباح ہے، جائز ہے۔ کوئی اجماع کا نہیں لفظ بولا، نہ شافعی نے، نہ قاضی ابوبکر ابن العربی مالکی نے، ٹھیک ہے جی، اپنی فقہ کے ہی وہ خلاف گئے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ بات صرف آج میرا موضوع میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کیا ہے کہ کیا اس مسئلے پہ اجماع تھا؟ قرآن سے اب ہم نے بات کرنی ہے۔ قرآن سے ایک اور میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں۔ طلاق کا طریقہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور واضح کر کے بتا دیا۔ سورہ طلاق آیت نمبر پہلی آیت سورت نمبر 65، آیت نمبر کیا کہنا، سٹارٹ اس سورت کا کہاں سے ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی جب آپ طلاق دیں عورتوں کو تو کیسے دیں؟ فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم۔ تقوی، یہاں پہ پورا تقوی کی بات کی گئی، اور احکام القرآن آپ کھولیں یا تفسیریں کہیں کھولیں، یہاں پہ امت آپ کو فتوے نظر آئیں گے ہمارے اسلاف کے کہ جو بندہ عدت کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے طلاق دیتا ہے وہ طلاق ہی حرام ہے۔ جی ہاں، سورہ طلاق 65 نمبر ہے سورت کا، 28ویں سپارے کی آخری 2 صورتیں ہی ہیں، طلاق اور تحریم۔ کھول لیجئے آپ، ترجمہ کھولیں، تفاسیر کھولیں۔ ابن تیمیہ کو تو آپ چھوڑ دینا، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے یہ فتنہ فساد برپا کیا کہ امت کے اجماع کے خلاف کوئی مسئلہ چھیڑ دیا۔ چلیں باقیوں کو دیکھ لیں، پھر اس کا مطلب کہ بڑے بڑے یہاں تو اجماع کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، اجماع کون سا پھر ہوا؟ ٹھیک ہے جی، اس آیت میں تو یہ بات ہو رہی، بلکہ ائمہ کرام نے تو یہاں تک کہا یہ حرام ہے۔ اب
سوال اختلاف اس پر ہے شروع دن سے کہ کیا یہ حرام طلاق جو ہے جسے کہتے ہیں نا حرام موت مارا جانا، بندہ مر گیا یا نہیں مرا، یعنی طلاق واقعی میں ہو گئی مکمل یا ایک ہی کاؤنٹ ہوگی، حرام غلط طلاق دینا جو ہے اس سے طلاق واقعہ ہو جاتی ہے، یا وہ چونکہ حرام طلاق ہے اس لیے طلاق نہیں ہوئی۔ اختلاف تو اس کا تھا۔ میں ان آیتوں کے اگر ترجمے اور تفسیروں میں چلا گیا نا تو یہ 1-2 گھنٹے سے زیادہ کا ہو جائے گا لیکچر۔ اب ہم آتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے اوپر کہ وہ کیا کرتے تھے، وہاں کیسے طلاق ہوتی تھی۔ لو جی صحیح حدیث ہے جی، یہ سنن نبی داؤد میں نے اٹھائی، اختصار سے میں بہت کام لے رہا ہوں اس وقت، بہت زیادہ اختصار کر رہا ہوں، مگر موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں کیونکہ میرا فوکس صرف اجماع کے اوپر ہے کہ اجماع کہاں سے آ گیا بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے آغاز تک سوال ہوتا ہے جی اتعلم، ابن عباس سے سوال ہوتا ہے، ان کے شاگرد ان سے پوچھتے ہیں، 2200 نمبر ہے، 2200، 11واں صفحہ ہے، سنن نبی داؤد جلد نمبر 3، اور امام ابو داؤد بھی ظاہری بات ہے 275 ہجری ہے، بہت پہلے ہیں ہمارے یہ اسلاف میں، اجماع کی بات ہے جی۔ اتعلم انما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وثلاثا من امارت عمر، قال ابن عباس نعم۔ ٹھیک ہے جی، جی ہاں، 3 ادوار کا ذکر ہوا اس روایت میں۔ میں آپ کو مختصراً اس کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں، کیا آپ کی رائے ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور 10 سالہ دور، 2.5 سالہ ابو بکر کا دور، اور 3 سالہ، اور مسلم میں 2 سال، صحیح مسلم میں بھی ہے یہ روایت، 2 سالہ عمر رضی اللہ عنہ کو، 14 سے 15 سال، 3 طلاقیں جو کٹھی دی جاتی تھی، کیا وہ ایک ہوتی تھی یا 3؟ ایک ہی ہوتی تھی؟ تو آپ نے کہا ہاں جی ایک ہی ہوتی تھی، کٹھی 3، جس نے کٹھی 3 گولیاں چلائیں قتل واحد ہی ہوگا، 3 طلاقیں نہیں ہوں گی، 1 طلاق شمار ہوگی۔ یہ 15 سال کا آپ کا 3 ادوار ہیں، 3 پیریڈز، واللہ اعلم۔ تو یہاں تک ہم قرآن اور حدیث تک پہنچے ہیں جی، اب مسئلے ہو گئے جی۔ اب آگے چلتے ہیں اجماع کے سلسلے میں۔ یہاں پتہ چل رہا ہے آپ کو کہ اجماع کیا ہے؟ کوئی اجماع نہیں ابھی تک ہمیں ثابت ہو سکا۔ اب آگے چلتے ہیں اس کے بعد کے ائمہ کرام کے اوپر کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ کی کتاب اور سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں ہم نے دیکھا کہ یہ ایک رائے نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل میں جو دور ہے نا، اس کے بارے میں بہت حدیثیں ہیں، ہر گروہ یہ حدیثیں پیش کرتا ہے آپ کے سامنے۔ آپ بخاری، مسلم، کتب ستہ جتنی بھی آپ اٹھائیں گے نا، آپ کو اتنی حدیثیں اس ٹاپک پہ ملیں گی کہ بندے کا دماغ گھوم جاتا ہے۔ چیپٹرز کو نہ دیکھیں آپ، ان حدیثوں کے فہم کو ظاہر دیکھیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ امت کے ائمہ نے ان حدیثوں کا فہم کیا لیا ہے۔ اب سب سے بڑی دلیل تو یہ صحیح مسلم میں بھی آپ کو مل گئی، اور ابو داؤد سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، یہی آپ کو کتاب الطلاق میں آپ چلے جائیں، سنن نسائی میں، نسائی شریف بہت اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں چیپٹرز محدث نے کہاں باندھے۔ ان چیپٹرز کے اوپر نا بڑا اختلاف بھی ہوتا ہے بعض بار، اس لیے ہم اس کے اوپر قیاس کر کے کوئی اجماع ثابت زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ یار اگر اجماع ہوتا ابن تیمیہ سے پہلے والے کوئی تو ہمیں ملے نا جو کہ اجماع ہے، اجماع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے لیے اب میں آپ کو ایک ایسے ریفرنس کے پاس لے کے جا رہا ہوں، یہ ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، یہ اس کا جی ایک ایبریجڈ ورژن ہے، میرے لیے اٹھانا مشکل ہو رہا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے جی المحلہ، ٹھیک ہے، المحلہ، ابن حزم الظاہری اندلسی۔ یہ جی بہت بڑا اس امت کا امام ہے، الامام العلامہ ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم الاندلسی، اور یہ مشہور ہے جی ابن حزم الظاہری کے نام سے۔ 384 میں ان کی پیدائش ہے جی، 456 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ 456 یعنی کہ ابن تیمیہ کے میرا خیال ہے پردادا لگڑ دادا بھی شاید ابھی زندہ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اجماع کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ یہاں چلتے ہیں جی، اب ان کے میں نے جو نشان لگایا ہوا تھا، اللہ کرے یہاں پہ ہو، کئی نشان ہیں اصل میں۔ اچھا جی، یہ جو کتاب ہے نا، 3 اصل میں ہمارے پاس ایسی کتابیں ہیں جس میں آثار جو ہے نا ہمارے اسلاف کے اگر آپ کو ڈھونڈنے ہیں تو، اور فقہ بھی ان کی دیکھنی ہے، اس سے بڑے ریفرنس کوئی نہیں ہے۔ ایک ہے المحلہ بالآثار، اصل کتاب تو یہ میرا خیال ہے 13-14 جلدوں کے اوپر محیط ہے، بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کے پی ڈی ایفs جو ہیں میرے پاس پڑے ہیں، پرنٹ میں نہیں ہے میرے پاس، پی ڈی ایف میں ہے۔ یہ الحمدللہ پرنٹ میں قطر سے خاص مجھے تحفہ آیا تھا، یہ تو بڑا نایاب تحفہ ہے یہ الحمدللہ، تو بہت بڑا علمی تحفہ تھا، اللہ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے مجھے ساتھی نے بھجوائی۔ اور یہ جی المحلہ، دوسرا بڑا ریفرنس جو ہے نا وہ ہے ابن قدامہ حنبلی کی المغنی، المغنی ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت بڑا۔ تیسرا جی التمہید ابن عبد البر حافظ المغرب،
ٹھیک ہے جی. یہ مغرب جو ہے نا آپ کا جتنا یہ موراکو، الجیریا، یہ مراکش وغیرہ کے جو علاقے ہیں ان کو المغرب کہا جاتا ہے. کتاب یہ آؤٹ آف پرنٹ تھی، اب الحمدللہ اس کا پرنٹ اویلیبل ہے اور یہ ہمارے پاس اس کے موجود ہے جناب. عربی کی میں بات کروں، کوئی ترجمے نہیں کر رہا ہے، ان کے ترجمے پتہ نہیں کوئی اللہ والا ہی کرے گا، یہ بڑی ایمانداری کا کام ہے ان کے ترجمے کرنا ہے. لیجئے جی اس کا اب آپ ذرا آئیں، اس کا یہ ابریجڈ ورژن ہے ابھی جو میرے سے اٹھایا نہیں جا رہا. آپ اندازہ کریں کتنا بڑا یہ علمی خزانہ ہے. اور علماء اسلام کہتے ہیں کہ جی اگر قانون اسلامی جو ہے نا اس پہ جتنی کتابیں دنیا کی وہ ختم کر دی جائیں نا، یہ 3 ریفرنس رہیں گے نا، تو امت سے فقہ اسلامی اور ہمارے اسلاف کے جو آثار ہیں نا، اقوال سلف اور ان کے اعمال، وہ نہیں گمیں گے انشاءاللہ. بہت بڑا علمی خزانہ ہے. یہ جناب کیا فرماتے ہیں، لو جی بعض نے یہاں پہ کہا وَأَمَّا الْإِخْتِلَافُ فِي طَلَاقِ الثَّلَاثِ مجموعہ، اس پہ اختلاف کی بات کرنے لگے ہیں وہ. ٹھیک ہے جی، یہ بہت لمبا سارا ڈسکشن ہے. یہ جناب عالی شروع ہوتی ہے مسئلہ نمبر ان کا 1938 سے شروع ہوتا ہے. آپ سن 1938 ذہن میں رکھیں، 1938 احکام الطلاق وہاں سے شروع ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے جی، اور یہ چلتا جاتا ہے آگے جناب جا کے نا 1968 تک جو ہے نا طلاق ہی طلاق پہ مسئلے چلتے رہتے ہیں. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کوئی ایسے طلاق بول رہا، اس کی بیگم نے سن لیا تو ایک طلاق ہو جانی ہے. ٹی وی پہ ایک مفتی صاحب ہیں، انہوں نے فرمایا، میں اب نام کیا لوں، پھر لوگ یہاں مخالفت پہ اتر آتے ہیں. تو ان سے سوال پوچھا گیا، مفتی صاحب وہ ایک بندہ ٹی وی پہ طلاق کے اوپر کوئی ڈرامہ دیکھ رہے تھے، تو اس کے کمرے میں اس نے کہیں طلاق، بندے نے ایسی ڈرامے کے ڈائلاگز کو بولتا ہوا بول رہا تھا یا باتیں کر رہا تھا، تو ان کی بیگم نے سن لی. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں جی ہاں ایک طلاق تو ہو گئی، بس اب ان کو جو ہے رجوع فوراً کر لینا چاہیے. یہ تو اس امت میں قیامت آئی ہوئی ہے. اب یہ میں طلاق بول رہا ہوں، اگر میری بیوی نے کہیں سن لیا تو میرا تو ہو گیا نا کنڈا. اللہ ہی رحم کرے. ٹھیک ہے جی، یہ جو کتاب ہے نا اس کے اندر احکام الطلاق کی جو ابریجڈ ورژن ہے نا اس وقت جو پرنٹ میں ہے، یہ بھی اس کا یہ اختصار کیا ہوا، بہت بڑی یہ کتاب ہے، ضخیم جسے کہتے ہیں نا. 1938 سے مسئلہ شروع ہوتا ہے احکام الطلاق. صفحہ نمبر ہے جی 1723 میرے پاس جو پرنٹ ہے. 1938 آپ مسئلہ نمبر یاد رکھیں، اور 1984 1984 پہ یہ ختم ہوتا ہے. آگے پھر متع کے اوپر ابواب شروع ہو جاتے ہیں. 1806 کہاں سے شروع ہوا جی، 1823 سے 1806. اتنی زیادہ توجہ دی گئی، حالانکہ کتاب میں بہت اختصار ہے، مگر طلاق کے اوپر یہاں پر کئی مسئلے انہوں نے ڈسکس کیے ہیں اور اتنے اقوال اکٹھے کیے ہیں اسلاف کے کہ کوئی ذی عقل ذی شعور جو دین کو سمجھتا ہوگا نا، اس کو کم از کم اس کا ہی اگر مطالعہ کریں نا، ساری چیزیں چھوڑ دیں، صرف اس کا مطالعہ کر لیں آپ یہ کوئی نہیں کہے گا آج کے بعد انشاءاللہ کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے. اجماعی مسئلہ نہیں ہے اللہ کے بندو. یہاں یہ فرماتے ہیں، یہ دیکھیں ذرا، وَمَنْ قَالَ إِن تَزَوَّجَتْ فُلَانَ فَهِيَ طَالِقٌ أَوْ قَالَ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَكُلُّ ذَلِكَ بَاطِلٌ وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجْهَا وَلَا تَكُونَ طَالِقًا. ٹھیک ہے جی، یہ اور پھر اس پہ کہتے ہیں اس کے اوپر اگر کسی نے اپنی بیوی کو اس طرح طلاق دی، 3 طلاقیں دی، یہ باطل ہے طلاق. دیکھیں دادا کریں. اور اس کا اس میں اختلاف ہے. کچھ نے کہا اس غلط طلاق کے اوپر، کچھ نے کہا یلزمہ کل ذالک، یعنی طائفہ ایک کہتا ہے وقد اختلف الناس فی ھذا. ان کے جب آپ مسئلے پڑھیں نا تو مسئلہ پڑھ کے کوئی نہ سمجھ لے کہ ان کی فقہ ہے اس کے اوپر، نہیں، وہ آگے بتائیں گے کہ اس پہ اختلاف ہے. وقد اختلف الناس فی ھذا، یہ اختلاف کا لفظ سارے جانتے ہیں نا اردو والے. تو جو میرے بھائی جو ہیں مبلغین علماء کہتے ہیں نا یہ اجماع کا مسئلہ ہے، یار یہ اختلاف کا لفظ ہی پڑھ لیں آپ. وہ کہتے ہیں جی ایک طائفہ کہتا ہے یلزمہ کل ذالک، جس کسی نے بھی اس قسم کے الفاظ بک دیے نا منہ سے، تینوں 3 واری طلاقاں نے، تینوں 5 واری نے، 100 واری، ایک طائفہ کہتا ہے ہو گئی. ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں ہمارا اس سے اختلاف ہی نہیں ہے. اور ایک طائفہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کے اوپر جو ہے نا یہ نہیں ہوتی طلاق. اور 3-4 مختلف گروہوں کی رائے لکھی. اس پہ اتنا اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ جو ہے نا ابن حزم کا اگر مطالعہ کر لیں، یہ 384 کی ان کی پیدائش ہے. یہ بنو امیہ خاندان کا وہ ستارہ ہے جو اپنے خاندان کے خلاف بھی فتویٰ دینے سے گریز نہیں کرتا. یہ بندہ، یہ وہ بندہ ہے جن لوگوں کو واقعہ کربلا کے بارے میں بھی حق جاننا ہو نا کچھ، تو ابن حزم کا مطالعہ کریں. اس نے باغیوں کو بالکل رعایت نہیں دی، ساتھ دیا ہے اپنے خاندان کے خلاف، اہل حق کا ساتھ دیا. یہ وہ عالم ہے. ٹھیک ہے جی. اب
سلف کی چونکہ بات ہو رہی ہے اور یہ کہا جاتا ہے جی ابن تیمیہ کی شرارت ہے، تو لو جی ابن تیمیہ کی شرارت کا حل ایک اور جگہ نکل آیا۔ ابن تیمیہ اس مسئلے کا موجد نہیں ہے، وہ اس مسئلے کا بانی بائیو نہیں ہے۔ آ جائیں اب آپ ایک اور بہت بڑا قاضی، منصف بندہ، یہ بھی بندہ جو ہے نا، اگر آپ اس کی کتاب پڑھیں نا التذکرہ فی احوال الموتیٰ والامور الآخرہ، تو آپ کو بڑا انصاف اس میں ملے گا۔ اس بندے نے جو خلافت راشدہ ختم ہوئی، جو فتنے ہوئے خلافت راشدہ کے اختتام پر، اور پھر جس کا واقعہ کربلا پہ اختتام ہوا، حق لکھنے والوں میں سے ہے، قاضی ہے، مالکی ہے جی۔ القاضی ابو الولید محمد بن احمد بن احمد بن رشد القرطبی، اس کو ایوروز کہتے ہیں، اس کی مغرب میں بھی بڑی عزت ہے، ایوروز۔ 520 میں جی اس کی ولادت اور 595 میں وفات ہے۔ ابن تیمیہ کے پیدا ہونے سے بھی کوئی 65-70 سال پہلے یہ بندہ اس دنیا سے جا چکا تھا، تقریباً کہہ لیں نصف صدی سے پہلے ہی، ٹھیک ہے جی۔ یہ جی المسئلۃ الاولی، پہلا مسئلہ، حکم الطلاق ثلاثا دفعۃ واحدہ ہیں جی، اکو باری ایک ہی دفعہ میں ٹھا کر کے 3 طلاقیں۔ بیچارہ سٹارٹ ہی کتاب الطلاق کے آغاز میں ہی، یہ جی کتاب ہے، میں آپ کو ایسے اوپر کر کے دکھا دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے بدایۃ المجتہد و نہایۃ المقتصد۔ اجتہاد والوں کے لیے ابتدا ہے، اور جو مقتصدین ہیں نا، جو چاہتے ہیں بس میڈیم پیس چلیں، بس ٹھیک ہے کام ہو جائے ہمارا، ان کے لیے یہ بہترین ایک زاد راہ ہے زندگی بھر کے۔ لیکن جو اجتہاد پہ بہت آگے جانے والے ہیں نا، ان کے لیے یہ صرف ابتدا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے جی کتاب۔ یہ فرماتے ہیں اس کے اوپر کہ جمہور تو بالکل واقعی وہ کہتے ہیں کہ یہ جمہور جو ہے نا، بہت بڑی تعداد میں لوگ، ظاہری بات ہے، اس کو آپ کو پتہ ہی، حکومتیں بھی اس پر پھر شروع ہو گئی تھیں، تو یہ سب کہتے ہیں جی کہ طلاق جو ہے نا، لفظ ثلاث 3 دفعہ جس نے کہہ دیا نا، کہا تمہیں 3 طلاقیں ہیں، یا طلاق 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 کہہ دیا، وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اہل ظاہر اور ایک بہت بڑی جماعت، وہ کہتے ہیں حکمہ حکم الواحدہ ولا تأثیر لللفظ فی ذلک وحجت ہؤلاء الظاہر قوله تعالی الطلاق مرتان الى قوله فی الثالثہ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوجا غیرہ۔ یہ آگے چلتے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ان کے پاس بڑی دلیلیں، جو دوسرا گروہ ہے، جو بہت بڑی تعداد میں تو نہیں ہے، اتنی بڑی تعداد دوسری طرف ہے، یہ بھی تعداد اچھی خاصی جماعت ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ ان کے پاس بھی جماعت ہے، اور ان کے پاس قرآن کی آیتیں ہیں، اور ان کے پاس حدیثیں ہیں کہ یہ جو ہے نا ثلاث مطلق واحدہ لا مطلق ثلاث، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہے نا طلاق، اس پر 3 نہیں ہوتی، 1 ہوتی ہیں، اور ان کے پاس ایک اور دلیل ہے حجت کے طور پر، وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں طلاقیں جو تھی وہ 1 مانی جاتی تھی، یہاں تک کہ ابو بکر کی خلافت میں بھی، اور سنتین، وہی میں نے بتایا تھا نا، صحیح مسلم میں 2 سال، سنن ابی داؤد میں 3، بات ایک ہی ہے، 2 یا 3 سال تقریباً کہہ لیں آپ، تو یہ 15 سال کا جو عرصہ ہے نا، اس پر طلاق واحد ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد رکانہ کی جو حدیث ہے نا، یہ حدیث رکانہ بڑی مشہور ہے، ہر گروہ اس کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ میں اس حدیث کو بہرحال حجت نہیں مانتا ذاتی طور پہ، لیکن اس حدیث سے بھی وہ کہتے ہیں انما تلک طلقۃ واحدہ فرتجعھا، اس میں بھی وہ کہتے ہیں یہ جو نیت والا شک ڈالا ہوا نا لوگوں نے، یہ بھی ایک انفرنس ہے آپ کا، اس سے وہ آپ نے اخذ کیا ہے، اس میں واضح بات نہیں تھی کہ 3 ہو جانی تھیں اگر اس کی نیت یہ نہ ہوتی۔ ان میں لفظوں میں بھی کافی اضطراب ہے۔ آخر میں یہ بڑے دکھ سے کہتے ہیں یار آپ کا جو جمہور ہے اس نے غلبہ کر دیا ہے طلاق کرانے میں، گھر اجاڑنے میں غلبہ کر دیا ہے، مگر کاش آپ اللہ تعالیٰ کی اس بات کو سمجھ لیتے۔ وہ جو میں نے آیت تلاوت کی تھی نا شروع میں، سورہ طلاق کی پہلی آیت، اس کا آخر پتہ کیا ہے؟ بڑا دکھی اینڈ ہے اس کا، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا ہے کوئی آپ لوگ اس پہ کچھ خیال کریں اور اللہ کے حکم سے آپ کسی رجوع پہ آ جائیں، کسی بات پہ اکٹھے ہو جائیں، کسی یعنی کہ گھر اجاڑنے کی بجائے گھر ہی بچ جائے۔ اس کا یعنی کہ اس کا معنی مفہوماً یہ ہے، جو انہوں نے بڑے دکھ سے اس پہ روکا کہ یار آپ اصل بات کو چھوڑ گئے، طلاقیں کرانے پہ آپ تیار ہو گئے، گھر اجاڑنے پہ تیار ہو گئے، وہی سختی کر دی۔ حضرت عمر کے دور کی جو سختی ہے اس کے پیچھے ایک حکمت تھی۔ اب اس وقت فحاشی، بے حیائی، بدکاری اتنی پھیل گئی ہے، اللہ کی قسم میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، پتہ ہے جن کو کہ حلالے پہ لعنت ہے، اللہ کی بھی اور رسول کی، اور کرنے کرانے دونوں پہ، پھر بھی حلالے کرا رہے ہیں، تو آپ ان کے لیے وہ کیوں نہیں فتویٰ دیتے جس سے گھر بچتے ہوں؟ یہ ابن رشد القرطبی جو ہیں وہ اس پر
خاتمہ کرتے ہیں۔ اس پر بھی میں واللہ عالم ہی اب آگے کہوں گا اور کیا کہنا ہے۔ اچھا جی، اب ہم تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، سلف سے تھوڑا آگے کو ہم نکل رہے ہیں، تو میں آپ کے سامنے ایک اور ریفرنس پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ علامہ ابن حجر العسقلانی کی کتاب ہے جی البلوغ المرام۔ میرے پاس اس کے دو تین مختلف پرنٹ پڑے ہوئے ہیں۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، یہ جی 733 ہجری میں ان کی پیدائش ہے اور 852 میں ان کی وفات ہے۔ ابن حجر العسقلانی امام علم الرجال، شیخ الاسلام فی الحدیث، انہوں نے حدیث کے اوپر اپنی فقہ قائم کی، اصحاب الحدیث والا کام کیا، اور یہ جو ہے نا اس کتاب میں وہ حدیث کتاب الطلاق جو ہے نا، باب الطلاق 7واں چیپٹر ہے جی بلوغ المرام میں، اس کا 305 نمبر ہے، یہ مکہ سے میں نے خاص الحمدللہ منگوائی۔ تو ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، یہاں سے حدیث شروع کرتے ہیں بات، ابن داؤد، ابن ماجہ اور حاکم سے بھی ہے۔ اس کو کافی محدثین نے ضعیف تو کہا ہے، علامہ البانی بھی اس کو ضعیف کہتے ہیں، مگر بعض محدثین نے اس کو مانا بھی ہے حجت کے طور پر کہ یار طلاق کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، واقعی ناپسندیدہ چیز ہے، یہ اللہ کے نزدیک ایک ناپسندیدہ حلال ہے۔ اور اس کی تائید کیسے ہوتی ہے؟ اس حدیثوں سے بھی تائید ہوتی ہے اس بات کی کہ شیطان کا پسندیدہ کام جو ہے نا وہ طلاق ہے۔ شیطان کا پسندیدہ کام صحیح مسلم کی اس حدیث سے ہے جس میں شیطان صاحب جو ہے نا بڑا شیطان، وہ جو بگ باس ہے، وہ شاباشی دیتا ہے اس نکمے شیطان کو کہ تو نے تو سب سے بڑا کام کیا جو 2 میاں بیوی کی جدائی کروائی۔ یہ اس کو اگر آپ دیکھیں اس کا اپوزٹ، تو اس سے یہ بات صحیح ہو جاتی ہے کہ جب شیطان کو کام پسند ہوگا وہ اللہ کو تو نہیں پسند۔ ٹھیک ہے جی، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اس کے اوپر میرا خیال ہے شیخ زبیر علی زئی نے اس کو حجت مانا ہے، میرا خیال ہے یہ اس کو انہوں نے ابو داؤد کی جو ان کی ہے نا ابو داؤد، میرے اس کے مطالعے میں ہے، میں شک میں ہوں کہ میرا خیال انہوں نے اس کو صحیح مانا۔ بہرحال میں نے آپ کو اس کی تشریح کر دی ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، متن اس کا جو ہے نا وہ کراس ویریفائی جسے کہتے ہیں نا، اس کا اپوزٹ اس کو ثابت کرتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، اللہ کو ناپسند ہے گھروں کا ٹوٹنا، ٹھیک ہے جی، شیطان کو پسند ہے، اس کے ذریعے شیطان گناہوں کے دروازے کھولتا ہے۔ لو جی، اس پر جو ہے نا یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کیا ہوتا تھا؟ یہ جی یہاں پر وہ حجت کے طور پہ حدیث لائیں، 914 نمبر ہے بلوغ المرام میں، کہ کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ، فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فیہ اناہ فلو امضیناہ علیہم فامضاہ علیہم۔ یہ جی عمر رضی اللہ عنہ کا وہ کام جس کا میں نے اشارہ پہلے دیا تھا، بلوغ المرام میں ابن حجر لے کر آئے، اس کو مسلم نے روایت کیا، اور یہاں پر انہوں نے اس پہ یہ اختیار یہاں پہ کیا، ابن حجر نے اپنی شرح میں جو ہے نا بخاری کی معنی یہاں پہ انہوں نے اختیار کیا، یہ نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے وختار رحمہ اللہ ان 3 طلقات فی لفظ واحد فی مجلس واحد طلقہ، ایک طلاق، ایک مجلس میں 3 بار دی ہوئی طلاقیں ایک طلاق ہے۔ میں اگین یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہی صرف صحیح ہے، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ امت کا اجماع کہاں ہے؟ کوئی آدمی، کوئی عالم اللہ کا بندہ یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ یار اس پر اجماع ہو چکا ہے؟ کم از کم یہی کہہ دیتا کہ یہ اس پر امت کا جو ہے نا وہ اختلاف ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے، بلکہ وہ اس پہ حجت قائم کر رہے ہیں، اور یہاں پر وہ ایک ایسی حدیث لے کر آئے ہیں۔ اچھا یہ جو ہے نا ابن حجر کا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، فتح الباری 9ویں جلد صفحہ نمبر 333۔ اب فتح الباری کا جو یہاں میرے پاس یہاں پیچھے پرنٹ پڑا ہوا نا، آپ کو شاید یہاں نظر آ رہا ہو، یہاں پہ ارشاد الساری بھی ہے، فتح الباری پڑی، یہ نمبر تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں، یہ مصر کی مطبوعہ ہے، دوسری جو ہے وہ ایک اور مکتب کی مطبوعہ ہے، یہ اس میں ہے نمبر، یہ نمبر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ وہاں پہ ابن حجر العسقلانی نے اپنا موقف جو ہے نا بتایا کہ وہ 3 کو 3 مانتے ہیں، رجوع ختم، لیکن ایمانداری کی بات ہے نا، انہوں نے ان سب لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ایک مجلس کی میں 3 بار کہیں بھی طلاق 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 جسے کہتے ہیں نا، ٹھا ٹھا ٹھا، ہاں جی، اس فائرنگ کے کو ایک ماننے کے قائل ہیں کہ ایک ہی بندہ مرتا ہے، اس میں ایک ہی طلاق ہوتی ہے، یہ ایک سے زیادہ طلاق نہیں ہوتی۔ یہ ریفرنس میں نے آپ کو دے دیا۔ بہرحال یہاں پر اس کے شارح بلوغ المرام جو ہے نا نیچے حاشیے میں اس کے شارحین لکھتے ہیں، یہ جی علامہ عصام موسیٰ ہادی جو ہے نا وہ نیچے بتاتے ہیں کہ انہوں نے شیخ نے اس بنیاد پر یہ جو دلیلیں میں نے آپ کو بتائیں 914 اور 915 نمبر، 914 میں آپ کو بتا چکا ہوں، انہوں نے کہا کہ ایک ہوتی ہے، اور بہت بڑی ایک زبردست دلیل آگے سے وہ لے کر آئے، یہ جی
صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمود بن لبید الانصاری ہیں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو کچھ لوگوں نے کہا جی یہ روایت مرسل ہے کیونکہ جی یہ صحابی بہت چھوٹے تھے. اللہ کے بندو، علم رجال جو تھوڑا بہت جانتے ہیں، صحابی کی جو مرسل روایت ہوتی ہے وہ حجت ہوتی ہے. تابعی کی مرسل حجت نہیں ہوتی، صحابی کی مرسل کو حجت مانا جاتا ہے اگر یہ مرسل ہے بھی. ویسے اس پہ شیخ زبیر علی زئی کا بھی حکم لگا ہوا ہے. اس حدیث کو محدث سارے صحیح مانتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں، جمہور کہنا چاہیے، سارے تو نہیں لفظ بولنا چاہیے، سارے جمہور یعنی یہ مراد ہے. یہ جی حدیث نسائی البانی صاحب کی جو ہے 3401 ہے، زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی دونوں رحمہ اللہ 3430 ہے. اور زبیر علی زئی فرماتے ہیں محمود صحابی الانصاری، یہ ابھی رافع کے نام سے مشہور ہے، وہ اہل الحدیث، ٹھیک ہے، اور غیر قادحہ، کوئی ان پہ قدح نہیں لگتی، ٹھیک ہے جی، اور ان کے اس کے اوپر کوئی جرح بھی ان پر آپ نہیں کر سکتے، صحابی رسول ہے جی یہ. تو یہ حدیث کیا ہے جی؟ بڑی زبردست حدیث ہے. آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو 3 تطلیقات جمیعہ وہ دے دیں. فقام غضبانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غصے میں کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا ایلعب، ہاں جی، رجل طلق امرأته 3 تطلیقات جمیعہ فقام غضبان ثم قال ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم. اللہ، تم اللہ کی کتاب سے کھیل رہے ہو اور میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں اور میرے ہوتے ہوئے تماشا لگا رہے ہو اللہ کی کتاب کے ساتھ. اس سے کیا پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا اس طلاق کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ قرآن کی موافقت سے ہے؟ یہ تو قرآن کے خلاف ہے. یہ طلاق کٹھی 3 طلاقیں دینا قرآن کے ساتھ مذاق ہے. وہ 229 سورہ بقرہ کی اور سورہ طلاق کی پہلی آیت پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا سب کو کہ یار قرآن کی طلاق اور ہے، ہم نے کوئی اور مسلک بنایا ہوا ہے، کھڑا کیا ہوا ہے. او جی یہ آپ کے سامنے، اور اس کو صحیح نسائی میں بھی یہ موجود ہے، مشکات المصابیح میں علامہ البانی کی جو نمبرنگ ہے 3227 وہاں پہ بھی ہے. سنن الکبریٰ امام نسائی کی جو ہے نا 5594 غالباً نمبر، میرا نمبر آف بھی ہو سکتا ہے، ایک پرنٹ میں 5564 بھی ہے اس کا نمبر. غایت المرام علامہ البانی کی جو ہے نا اس کی 261 نمبر پر ہے یہ. ابن قیم کی زاد المعاد میں بھی انہوں نے اس کو حجت مانا ہے. بہت بڑی بڑی اس کے اوپر لوگوں نے حجتیں قائم کی ہیں. اب کسی کو مزید شوق ہو اس کو سمجھنے کے لیے نا، یہ کتاب ہے تو اتنی سی، یہ آپ دیکھیں جی اتنی سی کتاب ہے، اس کے تقریباً 450 500 کے قریب صفحے ہیں. کچھ پرنٹ میں اس کے 500 سے اوپر بھی ہیں، ذرا وہ بڑا پرنٹ ہے فونٹ وائز. اس کی اگر آپ نے تفصیلیں لینی ہے نا، اس کی 5 جلدوں میں شرح لکھی گئی ہے. سبل السلام شرح بلوغ المرام بائی ہوم سید محمد بن اسماعیل الصنعانی، صنعاء یمن سے، بہت بڑا عالم دین ہے. بہترین فصل ہے اس پر. جتنے طلاق پہ ائمہ کے اقوال ہیں سارے نقل ہیں، اجماع نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ہو گیا بات. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے احسانیاں کرے. اب میں آپ کو ایک ایسی کتاب کی طرف لے کے جا رہا ہوں جو جامعۃ الازہر مصر، جامعہ الازہر ساری دنیا جانتی ہے، تقریباً 1000 سال سے ہماری یہ بہت بڑی شان آن ہے. یہ یونیورسٹی ہماری بڑی دنیا کے لیے عالم تیار کرتے ہیں. ان کی ٹیکسٹ بک ہے جی الفقہ علی المذاہب الاربعہ. تعلیف کس کی ہے جی؟ عبد الرحمن الجزیری رحمۃ اللہ علیہ. اعتناء اس کے اوپر کس نے کی ہے؟ نجیب الماجدی اور احمد عود ابو شباب. ایکچولی یہ اس کا نا وہ ایبریجڈ ورژن ہے، اس کا جو مفصل ہے وہ بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا میرے خیال سے اس کتاب کے تراجم بھی شاید ہو چکے ہوں. بہرحال یہ فقہ کا وہ ایک ریفرنس ہے جس میں سب کی فقہ موجود ہے. یہ فقہ السنہ سے بھی اچھی کتاب ہے. فقہ السنہ سید سابق کی، وہ بھی میں لا سکتا ہوں الحمدللہ. یہاں پہ بھی میرے پاس پیچھے پڑی ہوئی ہے، گھر پہ بھی اس کے میرے پاس میرا خیال ہے نسخے پڑے ہوئے. اس کے اوپر شیخ البانی کی تعلیق بھی ہے تمام المنہ کے نام سے. مگر وہ جو ہے نا ایک بس کہتے ہیں نا طالب علم والا ریفرنس ہے، یہ علماء والا ریفرنس ہے، عالموں والا. ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. انہوں نے سیدھا کان پکڑا ہے، کوئی اجماع نہیں کہا جی اجماع ہو گیا، اجماع ہو گیا. ابن تیمیہ نے یہ سارا شوشہ کھڑا کیا. یہ خلف کی بات ہو رہی، یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی. یار یہ کوئی بیوقوف نہیں ہے جو لوگ ایسی بات پھینک دیں گے کہ جو عام کو تو بہت اچھی لگے، عوام کو واہ واہ واہ. یہ واہ واہ والے لوگ نہیں ہیں، یہ سیدھی بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی شروع میں کہ بہت بڑی تعداد جو ہے نا مذاہب اربعہ والے بھی، ان کے بھی آپس میں اختلافات بڑے ہیں طلاق کے مسائل میں. آپ وہ ابن حزم کے پاس جائیں گے نا، جب آپ آنکھیں کھل جائیں گی، وہاں پہ حنفیوں نے وہ بھی مسئلہ نکالا ہوا ہے کہ اگر کسی کی نیت نہ ہو، وہ بہت غصے میں کہ اس کو آپ دے سکتے ہیں رعایت. یہی تو مسئلہ ہے.
بڑے بڑے جو ہیں ان کے بچے جب گھروں میں طلاقیں دیتے ہیں، وہ جاتے ہیں جامعہ اشرفیہ اور یہ بڑے بڑے مدرسوں میں، کہتے ہیں ہاں ہاں آپ کے لیے ہم گنجائش نکالتے ہیں۔ میں اس کا خود گواہ ہوں، میں وہ بندہ ہوں سر جو بڑا تشدد رکھتا تھا طلاق کے مسئلے کے اوپر، کہ بالکل جس نے 3 طلاقیں دیں وہ ہو گئی۔ میں خود بتا رہا ہوں آپ کو اپنا، تو میں اندر کی بات بتا رہا ہوں۔ وہاں میرے ایک دوست تھے، ان کی پھوپھی کو طلاق ہوئی، تو پھوپھو جی کو طلاق انہوں نے بچانی تھی۔ میں نے کہا یار ہو گئی ہے طلاق، کدھر مذاق کر رہے ہو تم، ختم، اب کوئی رجوع نہیں ہونا، مجھے کو کوئی نئی شادی کرا دو، اگر وہاں بھی طلاق ہو گئی اللہ کی طرف سے تو ٹھیک ہے، ورنہ گئے آپ۔ وہ اگلے دن ہی پتا چلا جی ان کا رجوع ہو گیا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے جی کہا غصے میں نہیں ہوتی، انہوں نے قول نکال کے دے دیا ابو حنیفہ کا، اس سے حجت بنا لی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، پھر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ اچھا انہوں نے بہت ایمانداری سے کام کیا، کہا جی چاروں مذاہب، میں نے بتایا نا اوپر سے سارے ایک ہیں، اندر بڑے ان کے مسائل میں اختلافات ہیں۔ ہاں جی یہ جمہوری رائے، لیکن وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ بَعْضَ الْمُجْتَهِدِينَ، بعض مجتہدین نے ان سے اختلاف بھی کیا۔ وہ کون کون سے ہیں؟ جیسا کہ طاؤوس ہے، عکرمہ ابن اسحاق ہے، وعلی رأسہم ابن عباس رضی اللہ عنہم، فقالوا انه يقع به واحدة لا ثلاثة، ودلیل ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كان لهم فيه اناہ فلو امضیناہ علیہم فامضاہ علیہم۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ جناب بات ہو رہی ہے وہی مسلم کی حدیث جو میں پہلے بتا چکا ہوں، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراضگی کا اظہار کیا، ٹھیک ہے جی، سختی کی کہ یہ لوگوں نے جو ہے نا اس کے اندر معاملہ طلاق میں خراب کر دیا ہے، تو پھر جناب اس پہ انہوں نے وہ بنا دیا قانون۔ تو یہ جو ہے نا اس پر وہذا الحدیث صریح فی ان المسألۃ لیست اجماعیہ، یہ جملہ نوٹ کر لیے، وَهَذَا الْحَدِيث صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمَسْأَلَةِ لَيْسَتْ اجماعیہ۔ یہ جو مسئلہ ہے، ان المسئلہ تا مفتوحہ ہوتا ہے اس میں اس کے نحو کے اعتبار سے، اس مسئلے میں اجماع کوئی نہیں ہے۔ اب کوئی یہاں سے کان نہ پکڑے ادھر سے گھما کے کہ نہیں یہ جو حدیث ہے نا مسلم میں، یہ اس چیپٹر میں آئی، اس چیپٹر میں آئی۔ یار آپ چیپٹروں کو چھوڑیں، آپ حدیث کا متن دیکھیں، یہاں کیا بات ہو رہی، کون سی طلاق کی بات ہو رہی؟ جو آپ کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں وہ لعان کی بات ہو رہی تھی، وہ غیر مدخولہ کی بات ہو رہی تھی، اس طرح کی حجتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، غیر مدخولہ اور لعان پہ تو قانون ہے پہلے سے، کہ ان پہ تو غیر مدخولہ پہ تو عدت بھی نہیں ہوتی، وہ اس پہ آپ 3 دیں چاہے 300 دیں چاہے 500 دیں چاہے 1 دیں، وہ تو پہلے سے مسئلہ ایک علیحدہ سے لا ہے، ایک علیحدہ سے قانون ہے، وہ قرآن میں قانون ڈیفائن ہوا ہے۔ یہاں بات کچھ اور ہو رہی اور یہ کہہ رہے ہیں وَهُوَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ رَأْيُ ابن عباس وطاووس وعكرمة وبعض المجتهدين ومن القواعد الأصولية المقررة أن تقليد المجتهد ليس واجبا۔ ٹھیک ہے جی، تقلید واجب کوئی نہیں ہے، یہ سب کے اجتہادات ہیں آپ کے پاس۔ فلا يجب الأخذ برأي مجتهد بعينه وحينئذ يجوز تقليد أي مجتهد من مجتهدي الأمة الإسلامية في قول ثبتت نسبته إليه، ومتى ثبت أن ابن عباس قال ذلك فإنه يصح تقليده في هذا الرأي كتقليد غيره من الأئمة المجتهدين۔ اچھا جی، یہاں پہ کافی لمبی بات ہوگی۔ انہوں نے کہا جی اجماعی مسئلہ تو ہے نہیں، یہ اجتہادات ہیں صحابہ کرام کے بھی اور تابعین کے بھی۔ اب امت مسلمہ میں ہم پہ کوئی واجب یا فرض نہیں کہ ہم نے ایک کی تقلید پکڑنی، کیونکہ اس وقت زیادہ لوگوں نے تقلید ان کی کرنی شروع کر دی تھی۔ ہم چاہے ان کو پکڑ لیں، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کو، یا ابن عباس کے فتوے کو پکڑ لیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا ابن عباس نے اپنی رائے کو بدل لیا، یار یہ نہ ظلم کریں، یہ اگر ہوتا تو یہ سارے کے سارے لوگ پاگل نہیں تھے۔ 500 سال والے بھی، 400 سال والے بھی، 600 والے بھی، 700 والے بھی اور اب والے بھی، سب یہ بتا رہے ہیں کہ ابن عباس کا منہج کچھ اور تھا۔ ابن عباس سے وہ جو دوسرے فتوے ملتے ہیں، وہ یہ جب قانون بنتا ہے نا، آپ کو قانون اسلامی کی پہلے ہمارے بھائیوں کو سمجھنی چاہیے کہ جب ایک چیز قانون بن جاتی ہے نا، تو ہمارے بہت سارے مجتہدین اور فقہا اس قانون کے تابع ہوتے تھے۔ یہ ہوتا ہے، آپ فقہ کی کتابیں اٹھائیں، قانون اسلامی کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قانون کا پابند جب کوئی ہو جاتا ہے نا مجتہد، تو وہ پھر کہتا ہے یار اب میں کیا کروں، تو یہ قانون بن چکا ہے، قانون کے مطابق فتویٰ دیں۔ مگر جہاں ان کا اختیار چلا، انہوں نے وہاں کہا کہ میں اس قانون کے مطابق ابھی نہیں فتویٰ دے سکتا۔ فرض کریں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، قانون کے خلاف بھی ہوتے ہیں، بعض کو اس لیے جیلیں بھی ہوتی رہیں۔ پھر آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا امام مالک کے اور بڑے بڑے فقہا کے واقعات۔ اچھا جی، یہ آگے بہت اچھی فصل ہے،
پتہ نہیں ترجمے والے اس کا صحیح ترجمہ کریں گے بھی کہ نہیں۔ انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ دیکھیں جی یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے سامنے ہے، اور خلیفہ اعظم، کیا خوبصورت الفاظ کیے کہ عہد خلیفۃ الاعظم ابی بکر و سنتین من خلافت عمر رضی اللہ عنہ، بلکہ سنن نبی داؤد سے تو 3 سال بھی ثابت ہوا، اور کہا یہ ان کے بعد اجتہاد تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس کی بعض نے مخالفت کی، بعض نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ تو آپ کے سامنے جیسے عمر کی بات کو، رضی اللہ عنہ کی بات کو فالو کرنا ہے، اسی طرح دوسرے یہ فروعی مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے کہ آپ دوسرے کی اجتہاد کو سمجھ لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اقرب ہے، دلیل سے آپ کو پتہ چل رہا ہے۔ تو یہ جناب انہوں نے یہ بتا دیا، اور پھر تمام مذاہب کی جو طلاق کے فقہ ہے وہ بھی بتا دی، اور یہ بھی بتایا کہ یہ مذاہب والے بظاہر آپ کو اس وقت اکٹھے لگ رہے ہیں، اس کے پیچھے یہ وقوع ہے، اس کے پہلے جو ہیں یہ آپ کے سارے مذاہب کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طلاق کیسے ہوتی تھی۔ اچھا جی، اب میں آپ کو، چونکہ اب ہم آہستہ آہستہ خلف کی طرف آ گئے ہیں، سلف سے چلتے چلتے، یہ میں آپ کو ایک آخری ریفرنس پہ بات ختم کروں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جی جو عقیدتاً حنبلی ہیں۔ سعودی عربیہ کی حکومت جو ہے ان کو لوگ وہابی اکثر مانتے ہیں، میں ان کی حکومت کی بات نہیں کر رہا، جو وہاں کے علماء ہیں وہ سارے کے سارے حنبلی مانتے ہیں، اپنے کہلواتے ہیں، حنبلی فقہ وہاں چلتی ہے، وہاں کی لیگل فقہ، اور میں الحمدللہ وہاں کے علماء اور عامہ سے میرا رابطہ رہتا ہے۔ وہاں کے قاضی جو ہے نا، یہ ہمارے پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکتے ہیں، وہ یہ کام نہیں کرتے۔ اس کا آپ کو میں دلیل دیتا ہوں، یہ حنبلی ہیں جی۔ فتاوی اسلامیہ لاصحاب الفضیلۃ العلماء سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، فضیلت الشیخ محمد بن صالح بن عثیمین، فضیلت الشیخ عبداللہ بن عبد الرحمن الجبرین، اضافہ الی اللجنۃ الدائمہ وقرارۃ المجمع الفقہی الجزء الثالث۔ ٹھیک ہے جی، یہ ان کو کہا جاتا ہے ہیئۃ العلماء الکبار، جو بہت بڑے بڑے جو علماء ہیں نا ان کے، جن کی پوری دنیا میں بھی عزت ہے، یہ ان کی پرماننٹ کمیٹی ہے جی، لجنہ دائمہ۔ اس میں جو زندہ ہیں وہ زندہ ہیں، جو فوت ہو گئے فوت ہو گئے۔ پرماننٹ کمیٹی اور فتویٰ ہے، اس میں فتوے دیے جاتے ہیں، اور یہ حنبلی ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ جو اجماع ہوتا ہے نا، تو حنبلی تو جرت کر ہی نہیں سکتا اجماع کے خلاف جانے کی، اور جو حنبلی فقہ ہے نا اس میں اپنے امام سے اختلاف جائز ہے، وہ کرتے ہیں جی۔ ہاں جی، سوال پوچھا جاتا ہے رجل طلق امرأتہ ثلاثا بکلمۃ واحدہ فما الحکم؟ سوال آتا ہے، یہ سوالات کے جوابات ہیں، یہ فتوے پرماننٹ فتوے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کا یہ 3 والیوم ہے، اور صفحہ نمبر ہے جی 271۔ یہ جی میں آپ کو پڑھ کے بتانے لگا ہوں۔ اس پہ انہوں نے کہا جی بالکل، اس پہ جمہور جو ہے نا اہل علم کا، وہ کہتے ہیں کہ اس پر ایک طلاق ہوگی۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا اکثر ان کتابوں کے ترجمے میں بھی لوگ تھوڑی سی ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ بہرحال اس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے واضح بات کی ہے حجت کے طور پہ کہ طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہوتی تھی، 3 کے اس میں ایک کٹھی، ٹھیک ہے جی۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ لوگ اس کام میں جو ہے نا گڑبڑ کر رہے ہیں، جلد بازیاں کر رہے ہیں، اور کام خراب کر دیا انہوں نے اس کا، تو انہوں نے سختی کے طور پر انہوں نے اس کے اوپر 3 کا حکم 3 کا ہی لگا دیا، ٹھیک ہے جی۔ اور عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ واحد ہوتی تھی، انہوں نے اس پر حدیثیں بھی پیش کی ہیں، رکانہ والی حدیث کا بھی انہوں نے حجت پیش کی، ساری کرتے کرتے انہوں نے آخر میں جو بات کی میں آپ کو بتانے لگا کہ وہ لوگ جو ایک طلاق مانتے ہیں نا 3 کٹھی دی گئی کو، ان میں کون کون ہے؟ وَذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد روایت صحیحہ ہے ان کے پاس، وَذَهَبَ إِلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِينَ فِي رِوَایَةِ الْأُخْرَى عَنْهُ وَيَرْوِي الْقَوْلُ يَجْعَلْهَا وَاحِدَةً عن علی و عبد الرحمن بن عوف و زبیر بن العوام رضی اللہ مجمعین۔ علی علیہ السلام، یہاں پہ علی علیہ السلام ہے جی، عبد الرحمن بن عوف ہیں عشرہ مبشرہ والے، یہ سارے عشرہ مبشرہ ہیں، زبیر بن العوام، یہ سارے کے سارے، اور جماعہ من التابعین و محمد بن اسحاق صاحب السیرہ، سیرت والے، و جمع من اہل العلم من المتقدمین والمتاخرین، اور بہت سارے علماء متقدمین و متاخرین کے اکٹھے ہیں اس مسئلے پر کہ یہ جو ہے ایک ہی طلاق ہوتی ہے، اور ہم بھی اسی پر یہی فتویٰ دیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي يَفْتَى بِهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْعِلْمِ بِالنُّصُوصِ كُلَّهَا وَلِمَا فِي ذَلِكَ أَيْضًا مِنْ رَحْمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَالرِّفْقِ بِهِمْ۔ شیخ بن باز انہوں نے کہا جی حنبلی ہوتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنے سارے صحابہ
اور تابعین کی جماعتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کے لیے رحمت کا راستہ چنتے ہوئے اور نرمی کا راستہ چنتے ہوئے اپنی فقہ پہلے انہوں نے بتا دی، پورا ایک صفحہ بھرا، میں نے آپ کو اختصاراً بتایا، میں اس کو دیکھتا ہوں، لیکن یہ رحمت اور رفق، رحمت اور نرمی کا راستہ چنتے ہوئے میں ایک ہی مانوں گا 3 طلاقوں کو ایک مجلس میں۔ یہ جی لجنہ دائمہ کا بھی آپ کے سامنے فتویٰ آ گیا، پرماننٹ کمیٹی آف فتاویٰ، شیخ بن باز اور ان کے ساتھ سارے علماء کا اتفاق ہے اس کے اوپر۔ یہ جی آفیشیل فتویٰ ہے جو وہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ حنبلی ہیں، حنبلی عقیدہ یہ لوگ ہیں۔ بن باز بالکل اپنے آپ کو سلفی نہیں کہتا، وہ حنبلی ہے، رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، واللہ اعلم۔ اچھا اب دیکھیں، تمام بھائیوں بہنوں سے درخواست ہے، طوالت پر میں بڑی معافی مانگتا ہوں، یقین مانے ابھی بھی میں نے بہت زیادہ اختصار سے کام لیا، کیونکہ میرا اس وقت موضوع صرف ایک تھا، وہ یہ تھا کہ طلاق ایک مجلس میں جو کٹھی 3 دی جاتی ہیں، کیا اس پر پوری امت کا اتفاق تھا ابن تیمیہ سے پہلے؟ کیا اس پہ امت کا اجماع تھا؟ امت کا اجماع، امت مسلمہ تمام گروہ اس پہ اکٹھے تھے، اور اس میں ہم پھر صحابہ سے بات چلتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ، خلفائے راشدین، صحابہ کا، کہ کیا وہ سب اس پہ اکٹھے تھے کہ یار جس نے ایک ساتھ ہی یکمشت طلاق 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 بول دی، اس کی ہم بات نہیں کر رہے جو غیر مدخولہ ہے، اس کی بات نہیں کر رہے جس پہ لعان ہو رہا ہے، زنا کی وہ حد لگ رہی ہے یا شک ہے، وہ والا معاملہ نہیں، ریگولر جو شادی ہے، پراپر میرج ہے، میاں بیوی ہیں، ان کا شاید بچہ بھی کوئی ہو یا بچہ ہونے والا بھی ہو، یا اس قسم کے جو شادی شدہ پراپر کپل ہے، نارمل کپل، وہ ایسے 3 بار اگر بک بیٹھے کوئی، تو کیا اس کا گھر ٹوٹ جائے گا؟ پکی طلاق ہو جائے گی اس کو، یعنی کہ پھر اس کے پاس یا تو حرام کام ہے حلالے والا، یا پھر بس صبر شکر کرے، ختم ہوگی بات، کوئی اور راستہ نہ بچا۔ کیا اس پر سارے اکٹھے تھے؟ تو ہم نے دیکھا کہ امت کے اندر تو اس پر ایک سے زیادہ رائے شروع سے پائی جاتی ہیں۔ مقصد یہ تھا ساری بات کا کہ اس پہ ایک سے زیادہ رائے شروع سے پائی جاتی تھی اسلاف کے زمانے سے، بلکہ عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی دلیلیں، ایسے آثار موجود ہیں جن سے، اور ان کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں، اگر یہ دلیلیں غلط ہوتی تو ابن حزم جیسے وہ کبھی نہ یوز کرتے ان دلیلوں کو، اور علماء اور صحابہ کے فتوے نہ وہاں درج کرتے اپنے آثار کے اندر سندوں کے ساتھ کہ بھئی اس پر اختلاف شروع سے موجود ہے، کئی رائے پائی جاتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ بہت بڑی تعداد، بے شک وہ میجورٹی نہیں تھی، دوسری طرف تھی میجورٹی، بہت زیادہ تھے، ادھر بھی بہت لوگ ہیں جس میں عشرہ مبشرہ جیسے لوگ موجود ہیں، مولا علی علیہ السلام موجود ہیں ہمارے پاس، زبیر ابن عوام ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، ان کے شاگرد ہیں، یہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس طلاق کو 3 نہیں مانتے تھے، 1 مانتے تھے، اور یہ بھی ہم نے مانا قرآن اور حدیث کی روشنی سے کہ صحیح طریقہ طلاق کا فصل کر کے ہے، علیحدہ علیحدہ ہے، کٹھے یکمشت دینا طلاق درست نہیں ہے۔ سوال صرف یہ تھا کہ کیا اس سے طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اب اس کے بعد ہم نے پھر یہ دیکھا کہ اس وقت بھی وہ لوگ جو حنبلی عقیدہ ہیں وہ فتوے دے رہے ہیں کہ یار رحمت مسلمانوں کے لیے، رحمت کرنے کے لیے اور نرمی کرنے کے لیے، یہ غلط قسم کا جو ہم نے ذہن بنا لیا نا تشدد والا، اس کی طرف نہیں ہم جا رہے، ہم لوگوں کے گھر بچانا چاہتے ہیں، اور ہمارے پاس دلیل ہے، ہمارے پاس اختیار ہے، ہم کس کو چنیں کس کو نہ چنیں، ہم پہ کوئی فرض تو نہیں ہو گیا نا کہ ہم نے، چونکہ ہمارے حنفی یا حنبلی اور شافعی مالکی اکٹھے تھے تو ہم نے وہ لینا ہے۔ یہ تو اتنی بڑی کمیٹی ہے علماء کی جنہوں نے یہ لوگوں کے گھر بچانے کے لیے فتویٰ آج کا نہیں دیا ہوا، یہ کئی دہائیاں پہلے کا فتویٰ ہے، ڈاکیومنٹڈ ہے، پرنٹ میں۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں حنفیوں میں بھی اب بعض لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اس دور میں، جیسے وہ بھی ایک جج ہی گزرے، شرعی عدالت کے جج بھی تھے، کرم علی شاہ الازہری، ڈاکٹر، پیر، قاضی، جج کرم علی شاہ الازہری، الازہر کے پڑھے ہوئے، انہوں نے بھی کتاب لکھ دی ایک مجلس کی 3 طلاق، اس پر حنفی علماء ان سے بڑے ناراض ہوئے کہ آپ نے کیا کیا ہے، تو انہوں نے کتاب میں یہی ثابت کیا، پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی قطعی اجماعی مسئلہ نہیں تھا، اور عبد الرحمن الجزیری نے تو آپ کو ثابت کر کے دکھا دیا کہ بھائی یہ اجماع نہیں ہے، اس میں آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس فروئی یہ ہے ایک چیز، اس پہ آپ کے پاس دلائل دونوں طرف کے موجود ہیں، آپ جس کو چاہے اختیار کر لیں۔ لہٰذا میری آپ سب سے یہ درخواست ہے بھائیو، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ 3 طلاق ہوتی کیا ہے۔ اگر آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ لوگوں کے گھر آپ نے واقعی 3 ایک لفظ میں 3 سے ہی برباد کروانے کا ارادہ ہے، تو پہلے لوگوں میں تعلیم دیں۔ یقین مانے میرے پاس اتنے طلاق پہ لوگ آئے ہیں، پوچھتے ہیں مسئلہ، میں ان سے پوچھتا ہوں تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا؟ نہیں جی۔ میں کہا تم کیوں بولتے؟ بس غصہ چڑھا تھا میں بولتا کیا؟
اب آپ اس کو کیسے کہیں گے کہ تمہارا گھر برباد ہو گیا؟ میں اس کا آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں بہت سخت تھا طلاق کے مسئلے میں. میری یہ رائے تھی آج سے 17 سال پہلے کا ایک واقعہ بتانے لگا ہوں میں آپ کو کہ جس بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاق بولا ہے نا اکٹھا، ان کا گھر ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے جی، میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہماری ہی مسجد میں. میں اس وقت امامت الحمدللہ نئی شروع کروائی تھی، 2001-2002 کا واقعہ ہے. صاحب آئے، ایک لبنانی عالم تھے اور ایک آپ کا یہ خادم تھا. تو مسئلہ ہوا، میں نے اس کو کہا بھائی نہیں تمہارا خادم. اس نے کہا یہ کس قسم کا اسلام ہے یار؟ میں غصے میں بول گیا، مجھے کیا پتا تھا اس سے 3 ہی ہو جائیں. تو وہ میں نے ان کو کہا جی آپ کے پاس اب کچھ نہیں بچا. وہ بندہ 5 نمازوں کا اس کو پتہ نہیں، بیوی اس کی بہرحال نمازی تھی. اس نے کہا جی میری بیوی کہتی ہے میری طلاق ہو گئی ہے. میں اسے کہتا ہوں نہیں ہوئی، مجھے کیا پتا تھا 3 بار بکنے سے یہ ہوگا، میں نے تو اس کو کہہ دیا، میں تو اس کو دے بیٹھا ہوں، اب میں واپس لینا چاہتا ہوں. چلو جی میں حنفی نہیں ہوں. تو اس کو کہا کہ تم حنفی ہو یا نہ ہو تم تو پھنس گئے ہو. میرے ساتھ لبنانی جو عالم تھے نا، وہ میں سمجھتا ہوں میرے سے زیادہ سمجھدار اور معاملہ فہم تھے، عمر میں بھی زیادہ تھے، تجربے میں بھی. وہی بات ہے نا، جب آپ کنویں کے مینڈک ہوں اور جب آپ تبحر علمی ہو، فرق ہوتا ہے بہت زیادہ. ہم کنویں کے مینڈک تھے 17 سال پہلے، ابھی بھی شاید ہوں. تو انہوں نے کہا علامہ عالم دین نے کہ اللہ کے بندے آپ سوچیں، یہ لوگوں کے گھر اجاڑنے چاہتے ہیں آپ وہ والے قول کیوں نہیں لیتے جن سے پتہ چلتا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی ایک مجلس میں نہیں ہوتی، ان کا گھر بچائیں. وہ مسئلہ ان کو بتائیں جس سے ان کا گھر بچ جائے. ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. میں خود اس بیک گراؤنڈ سے ہوں جو بڑا پرتشدد بیک گراؤنڈ تھا، جس میں کہتا ہوں کہ طلاق ہو جاتی تھی. یہ میں کہتا تھا 17 سال پہلے. مگر یقین مانیں میں حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے جس طرح اس دنیا میں برائی پھیل گئی ہے اور یہ شیطان کا پسندیدہ گناہ ہے میاں بیوی کی جدائی، اس میں ہمیں نرمی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. بالکل ایسے جیسے لجنہ دائمہ اتنے بڑے بڑے حنبلی کٹر عالم جو تھے، انہوں نے بھی وہ نرمی کا راستہ اختیار کیا. یہاں تک کہ اس وقت سعودی عربیہ کی عدالتیں جو ہیں وہ بھی سیدھا فتویٰ نہیں دیتی. اچھا تم نے 3 طلاق بولی، نہیں ہوئی، ایک ہی ہوئی ہے یا ایک بھی نہیں ہوئی، نہ وہ مسئلہ پہلے ان کا دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا یہ بندہ خود ہی کوئی عالم دین نہ ہو جو خود جائز سمجھتا ہو اور اب اپنے لیے راہ فرار اختیار کر رہا ہو. یہ سارا دیکھتے ہیں. میں نے باقاعدہ لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے، 1 سے زیادہ لوگوں کے. ان کے جج ہیں، ہمارے جاننے والے جج ہیں وہاں پہ. وہ کہتے ہیں کوئی جج سیدھا فتویٰ نہیں وہاں پھینکتا کہ تو 3 بولی ہے تو بس تباہ ہو گیا تیرا گھر، ختم. کوئی بھی نہیں کرتا یہ کام، اور کوئی بھی ان میں ابن تیمیہ کا مقلد نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ حنبلیوں کا حال بتایا. پہلے میں آپ کو حنفیوں کا بتا چکا ہوں. ان میں بھی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے اس مسئلے پہ رجوع کیا. کیوں؟ امت کا فائدے کے لیے، لوگوں کے گھر بچانے کے لیے، رفق کے لیے، نرمی کے لیے. اور ان کے پاس دلیل بھی موجود ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اس کو اگر آپ اجماع کہہ دیتے ہیں تو پھر تو کام خراب ہو گیا. اجماع کیسے ہو گیا؟ آپ اہل تشیع کو بھی کنسیڈر کریں، جعفریہ کو کنسیڈر کریں، زیدیہ کو کنسیڈر کریں، اسماعیلیہ کو کنسیڈر کریں. یہ کیوں نہیں ہم ان کو کوئی بھاؤ دیتے؟ یہ امت مسلمہ نہیں ہے؟ ایک طرف ہم ان کو مسلمان کہتے ہیں، دوسری طرف ان کی فقہ کی کوئی ویلیو نہیں. اجماع کا مطلب ہے جس پہ یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے گروہ اکٹھے ہوں. بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جس پہ اجماع نہیں ہوتا، مگر کچھ مسئلے امت کے ایسے ہیں جس پہ امت کا کوئی اختلاف نہیں. جیسے قرآن محفوظ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس پہ اجماع ہے الحمدللہ. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پہ اجماع ہے. ان کے کوئی انکار کرے گا تو اس نے تو ہونا ہی ہے آٹومیٹکلی کافر. تو اللہ کے بندو، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ بھی آپ کو شوق ہے نا اجماع کا لفظ بولنے کا، تو یہ کہہ دیں کہ جی یہ 4 امام اس پہ اکٹھے ہیں کسی حد تک، وہ بھی آپس میں اب کوئی نہیں سارے اکٹھے. ان کی عدالتوں میں آپ جائیں، آپ کو پتہ چلے گا. امارات میں چلے جائیں، آپ یمن میں چلے جائیں، ادھر عراق میں جائیں، فیصلے ہی مختلف ہو رہے ہیں. میرے سے خود عورتیں یہاں فتوے لے کر گئی ہیں، ان کی عدالتوں میں جو فیصلے میں مجھے پتہ ہے ان کے کیا فیصلے ہوتے ہیں. کوئی اجماع نہیں ہے. اجماع ہوتا ہے تو یہ سارے جج پاگل تھے جو اس وقت فتوے جو ہے نا استعمال کر رہے ہیں ان لوگوں کے جو 3 طلاقوں کے قائل نہیں تھے. تو لہٰذا اجماع کا دعویٰ کرنا بند کریں. زیادہ شوق ہے تو چلو 4 مذاہب کا کہہ دیں. حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ اس کو کہتے تھے جی یہ ہماری امت کا اہل حدیثوں کا اجماع کے خلاف ہے یہ عقیدہ. حافظ صاحب جو ہیں، اللہ تعالیٰ میرے سر کے تاج، اللہ ان کو کروڑوں رحمتیں ان کی قبر پہ نازل کرے، نور سے منور کرے. حافظ صاحب اس مسئلے میں وہ مضبوط نہیں تھے. میں آپ کو ان کی ایک بات بتاتا ہوں، میں اس کا خود گواہ ہوں. میں نے ان کو فون کیا،
بہت پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی وفات سے تقریباً سال ڈیڑھ پہلے کا واقعہ، میرا ان سے رابطہ تھا اور انہوں نے مجھے بتایا بھی کہ وہ کبھی نہ ملیں تو کس سے رابطہ کرنا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب وہ ابن کثیر پہ اپنا کام کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا یار مجھ سے طلاق پہ سوال نہ پوچھنا، اب آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں یار، ایک آدمی کو اگر حق گو عالم ہو، اس کو اتنا شور ہو کہ میں صحیح ہوں، تو وہ مجھے کیوں پابندی لگائے؟ انہوں نے کہا، میں نے کہا جی میں ادھر امام ہوں، میرا کچھ خیال کریں، آپ لوگوں کا سہارا بڑا ضروری ہوتا ہے، اب ہمارے حق گو علماء میں سے ایک نہیں یار، اس پہ نہیں میں نے چھیڑنا۔ اندازہ کریں آپ، تو اس کی بنیاد پہ ہم اتنی بڑی عمارت کھڑی کریں گے جی حافظ صاحب کہتے تھے اہل حدیث کا یہ مسئلہ جو ہے نا وہ اجماع کے خلاف ہے۔ حافظ صاحب کہتے تھے تو حافظ صاحب کے کہنے سے اجماع نہیں ہو گیا۔ ایک کتاب الاجماع ہم سنی لیے پھرتے ہیں، کتاب الاجماع، جی کتاب الاجماع میں لکھا ہے، تو اجماع اس کو ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ اس لیے کہ صرف کتاب الاجماع میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اجماع تب ہوتا ہے جب آپ دیکھیں امت مسلمہ کے یہ سارے گروہ اکٹھے ہوں۔ اثنا عشریہ ہے شیعوں کا گروہ، بنیادی گروہ، وہ مذاہب اربعہ ہیں ہمارے اہل سنت کے، اثنا عشریہ ہو گئے، زیدیہ ہیں، ٹھیک ہے جی، امام زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، وہ جو یمن میں بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں میں، بہت بڑے اسلام کی خدمت کی ان لوگوں نے، اور وہ بڑے معتدل لوگ مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، سارے ان کی عزت کرتے ہیں دونوں پارٹیوں کے لوگ۔ اسی طرح اسماعیلیہ ہیں، میں آغا خانی اسماعیلیوں کی بات نہیں کر رہا جی، یہ وہ لوگ ہیں جو امام جعفر الصادق کے بیٹے موسیٰ کاظم اور دوسرے تھے امام ان کا نام تھا اسماعیل اور موسیٰ کاظم پہ اختلاف ہوا تھا کون چنا ہوا، یہ چھٹے ساتویں امام پہ ان کا اختلاف، یہ دو لائنیں علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ اسماعیلیہ ہیں، میں اسماعیلیہ سے ملا ہوں، میرے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، وہ آغا خانی اسماعیلی نہیں ہے، وہ ڈیفرنٹ اسماعیلی ہے، بڑا معتدل گروہ ہے یہ بھی۔ یہ ان کی فقہ کون دیکھے گا؟ اجماع ثابت کرنے کے لیے آپ ان سب کی فقہوں کا مطالعہ کریں، ساروں کے دیکھیں کیا فتوے، سارے کے سارے اگر متفق ہوں پھر کہیں جی یہ اجماع ہے۔ اجماع بہت بڑا لفظ ہے اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے کہا ہے امت میری باطل پہ اکٹھی نہیں ہوگی، ہم نے کیسے کہہ دیا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا باقی سارے باطل ہیں اگر اس پہ اجماع کر دیا ہم نے۔ اجماع اس لیے نہیں ثابت ہوتا، اور اجماع ثابت کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے جسے کہتے ہیں نا ہوپس، آپ کو بڑی بڑی ہرڈلز، جیسے وہ ٹریک ریس ہوتی ہے اس پہ جمپیں لگاتے ہیں، بہت بڑے بڑے آپ کو کراس کرنے پڑیں گے پھر اجماع ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور عبادیوں کو بھی نہ بھولیے گا، عبادیہ جو ہے بہت بڑی جماعت ہے، یہ بھی یہ اہل سنت سے ٹوٹا ہوا گروہ ہے، سمجھیں آج کے خارجیوں کا نیوٹرل ورژن، جو غیر متشدد خارجی ہیں، بہت اعلیٰ ان کے فقیہ ہیں، بڑے بڑے ان کے نیک لوگ ہیں، الحمدللہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں کچھ عبادی جن کے ساتھ میرا الحمدللہ علمی تعلق ہے، میں ان کو پڑھاتا ہوں، دین سمجھتے ہیں، بڑے کھلے دل کے لوگ ہیں جی۔ یہ شیخین کی خلافت کے بھی قائل ہیں، سیدنا عثمان کی خلافت کے پہلے 5 سالوں کو مانتے ہیں، اور اس کے بعد سیدنا علی کی جو صلح ہے نا صفین والی، وہاں تک بھی ان کو حق پہ مانتے ہیں۔ یہ وہ خارجیوں کا نیوٹرل فرقہ ہے، وہ غیر متشدد، اور اہل تشیع کے ساتھ بھی یہ بڑے امن کے ساتھ رہتے ہیں اپنے ملک سلطنت عمان میں۔ یہ سارے کے سارے گروہ ہیں، ان کو اب سب کو اکٹھا کریں نا پھر کہ ایک مجلس کی 3 طلاق جو ہے وہ 3 ہی ہو جاتی ہے تو گھر اجاڑ دیں، نہیں ہوتا ہے نا۔ یہ سارے کے سارے دوسری طرف ہیں، قاضی جج، اس وقت ہماری عدالتیں سوائے ہندوستان پاکستان کے لوگوں کے تشدد کے، باہر کی دنیا میں بہت چیزیں بدل چکی ہیں، بہت سارے لوگ اس فتوے پہ گئے ہیں جس سے رحمت اور رفق کا نقطہ نکلے، اور انہوں نے کہا جی اگر عمر کی تقلید ہو سکتی ہے تو ابن عباس کی اور علی کی اور زبیر کی اور عبد الرحمن بن عوف کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور اس میں فائدہ بھی ہے، لوگوں کے گھر بھی بچتے ہیں۔ ہاں اس کو کوئی ابیوز نہ کرے، وہ تو دونوں طرف ابیوز ہو سکتا ہے، یہ نہ کوئی کہ نہیں جی وہ ابیوز ہوتا تھا اس لیے ہو گیا، بھئی ابیوز تو لوگ اس کو بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اللہ کی آیتوں سے کھلواڑ کرنے سے دور رکھے۔ اللہ کے نبی کا فتویٰ ہے کہ جو اس کو اکٹھی دے گا جانتے بوجھتے وہ تو اللہ کی آیتوں سے مذاق کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، اور وہ ہم نے حدیث آپ کو بتا دی پہلے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے کہ ہم حق بات کو کہیں، سنیں، اس پہ عمل کریں، ہمارے گھروں کو آباد رکھے، شیطان کے اس پسندیدہ گناہ سے ہمیں دور رکھے، جو مسلمان جہاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کے گھروں کو مضبوط معاشرہ بنانے کے لیے ایک نیوکلیس کی حیثیت دے دے تاکہ وہ کنٹریبیوٹ کریں مسلم سوسائٹی کی دوبارہ سے نشاط ثانیہ میں انشاءاللہ تعالی۔ واللہ اعلم۔